فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر۔ کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں۔ ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں۔ اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کہیں اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوں، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوں۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھنے، ایک انگوٹھی نکالی۔ کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں۔ فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا۔
इंतकाल हो चुका है, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां से। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था। मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आओ, और दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नजर, ये नजर कभी पड़ जाए ना। हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला 15 साल के नौजवान थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना मकामे जाराना पे तशरीफ फरमाते। जो लोग उम्रा करने जाते हैं ना, वो जब जाराना से जाके इहराम बांधते हैं तो कहते हैं बड़ा उम्रा कर रहे हैं। तो हुजूर मकामे जाराना पर तशरीफ फरमा थे हुनैन से वापसी पर। तो जोहर का वक्त हो गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी तो 3-4 नौजवान ना बकरियां चरा रहे थे, उन्होंने हजरत बिलाल की नकलें उतारनी शुरू कर दी। तो हजरत बिलाल की ना नकल उतारी तो जवानों में जवान थी हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो आवाज बड़ी प्यारी थी। तो उनकी तबीयत में भी ना जो जैसे बच्चों की तबीयत में वो एक बात उठती है, शुगल करना, प्यार करना, मजाक करना, दिल लगी करना, वो भी दिल लगी करने लगे। हजरत बिलाल की नकलें उतारने लगे। हजरत बिलाल कहते अल्लाहु अकबर, तो वो भी कहते। हजरत बिलाल कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो भी कहते। वो ना वो हजरत बिलाल की बात दोहरा रहे जनाब अबू महजूरा। तो हजरत बिलाल जहां आजान में थोड़ी आवाज रोकते, यानी अल्लाहु अकबर कह के जहां वक्फा करते ना, वहां हजरत अबू महजूरा आजान पढ़ते, दूर खड़े थे। बस करम हो गया, उनकी आवाज हुजूर के कानों में पड़ गई। मुझ पे माशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। तो अजान मुकम्मल हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब जुबैर इब्ने अवाम रदी अल्लाह ताला उनसे कहा नौजवानों को पकड़ के लाओ। वो चारों को ले आए। हुजूर ने फरमाया कौन पढ़ रहा था अजान? तो चारों ही चुप। हया है, खजालत है, चुप करके। बच्चे बड़े पक्के होंगे जी। वो 4 नौजवान है। तो नबी करीम ने फरमाया कौन अजान पढ़ रहा था? बोलते नहीं, चारों चुप है। लबां ते मोहरां लगियां, बोलन दी जाच भुल गई। उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई। जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। बोलते कोई नहीं, जवाब ही कोई नहीं दे रहे। तो ये तो करीम महबूब है ना, हुजूर को तो सारी हिकमत आती है ना। करीम फरमाने लगे चलो बारी बारी अजान सुनाओ। एक ने अजान सुनाई तो फरमाया तू जा, दूसरे ने अजान सुनाई तो फरमाया तू जा, तीसरे ने सुनाई तो फरमाया तू जा, चौथा नंबर हजरत अबू महजूरा का लग गया।
انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی, چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے, غلط کیا ہے, مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو, میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا, پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا, عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر یعنی قبولیت نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے, نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم, لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا, میں بکریاں چرانے آیا تھا, مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا, میرے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھوں, اے پلا نظر کرم کد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول انظرنا, محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اگر نظر ہو جائے, اگر نظر ہو جائے, اگر نظر کرم سادہ بندہ دیہاتی آدمی کسی گاؤں کا رہنے والا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں پھل سبزیاں دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا, حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے. بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں. ہم دونوں دوست ہیں, یہ میرا دیہاتی ہے میں اس کا شہری ہوں. وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے, صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں, سادے آدمی ہیں. بس حضور کی نظر پڑ گئی. اچھا یہ دیکھنا ذرا, وہ نا سامنے کھڑے ہیں, سودا بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, دکان پہ, ریڑی پہ, فروٹ والی پہ. سرکار نے دیکھ لیا. اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے, جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا تیرے نصیب ہے, کیا تیرے مقدر ہے, کیا تیری شان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا. حضور نے نا آنکھوں پہ دست مبارک رکھا ہے. فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے, مجھے سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھو نظر کرم, یہ عطا دیکھو, یہ رنگ دیکھو, یہ پیار دیکھو. نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا ہے, کوئی خریدے گا؟ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے, یہ جیت گیا, اور جس کا بازو حضور تھام لے. میں نے بیچنا ہے, کوئی خریدے گا؟ تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے, پھر رو پڑے, کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا, نہ میرا رنگ گورا, نہ مجھے کوئی کام آتا, میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کون خریدے گا؟ تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا, پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا. فرمایا کیا کہا تو نے, کون خریدے گا؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو, رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے. بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی.
یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے؟ میں کہ دسی نہیں جانتی ہے، جدو ہو جائے ادو ہی پتہ لگتا جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی، یہ نہ ہو جائے تب بھی۔ وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں دا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوندا ہے، سکھنا سکھانا نہیں ہوندا۔ ادھر ویکھیا انہوں ہی ویکھیا اوتھے ہی ویکھیا۔ کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے۔ اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے۔ تو بچہ سیانا تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ ایک کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ کبھی آپ کو بھی کو دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کہ حضور دیتے نہیں تو ہم نہیں مانتے۔ سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہے نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے۔ تو جنہوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے، وہ اندھے بھی مینوں ملیا میں تیری کیویں ماننا، مجھے تو ملا ہے، مجھے دیا ہے۔ تو جب ملا ہے، جب دیا ہے تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو نظر عنایت ہے، یہ جو نظروں میں رہنا ہے، یہ جو نظروں میں آنا ہے، یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو۔ 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں، 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے؟ بس نظر جو پڑ گئی، کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو نہ شکل سماعت کا عارضہ ہے، ذرا اونچا سنتے ہیں، تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ کرو۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں اونچا بولتا تھا کہیں میرے بارے میں تو نہیں آ گئی۔ تو بس نظر جو ہو گئی تھی، حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ تو صحابی بلانے گئے، کہا چل تجھے حضور نے بلایا ہے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے توڑ نبھائیے۔ حضور نے بلایا ہے، دوڑے آئے۔ محبوب نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ میں ہی اونچا بولتا، تو فرمایا تو تو بھولا آدمی ہے۔ اب دیکھو وہ حضور کے ادب میں رو رہے ہیں تو کریم کی نظر ہو گئی، تو حضور نے 3 بشارتیں عطا کی۔ فرمایا 3 خوشخبریاں سن، تیری زندگی عزت والی گزرے گی، موت شہادت کی ملے گی، اور اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ پر نظر جو پڑ گئی، صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے نا۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا۔ فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں پوری ہو گئی، اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، واحد بندہ، حساب ہونا ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے۔ یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، کو تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے، اور یہ نظر کرم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، اونٹ، انسان تو انسان رہے، جانوروں پہ بھی ہو جاتی۔ ایک اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، آ کے نا نبی کریم کے کان میں کچھ کہا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور نے نا اس کی گردن پہ دست شفقت پھیرا، فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اونٹ
कान में कुछ कह रहा है। हुजूर फरमाने लगे फिक्र न कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। तो जो महबूब जानवरों के मसले हल करते हैं, तो मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। तू के उठाता नहीं किसी को भी अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ऊंट क्या कहता है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह रहा है मेरे मालिक मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, तो मैं दौड़ आया हूँ। थोड़ी देर गुजरी तो वो मालिक भी आ गए, पीछे पीछे रस्सियां पकड़ी हैं, छुरे पकड़े। हजरत तमीम दारी के लफ्ज हैं, फरमाते हैं जब वो मालिक आए ना ऊंट के, तो ऊंट ना नबी पाक के पीछे छुपना शुरू हो गया। हुजूर के पीछे छुप रहा है। उसे पता है मुझे कौन बचाएगा, उसे समझ आ रही है मुझे कौन बचाएगा, कौन मेरी दाद रसी करेगा, उसे समझ आ रही है। कुर्बान जाएं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके मालिक आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ऊंट कहता है कि मैंने बड़ा अरसा इनकी खिदमत की है, जब मौसम सर्द होता था तो ये मेरे ऊपर बैठकर गर्म इलाकों में जाते थे, जब मौसम गर्म होता था तो फिर मेरे ऊपर घास वगैरह रख के लाते थे, और जब मैं थोड़ा उम्र रसीदा हो गया तो फिर इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया। मेरी नस्ल से इनके कई ऊंट है, ठीक कहता है? या रसूलल्लाह बिल्कुल बात ऐसे ही है। तो हुजूर फरमाने लगे ये कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ज़िबा करके खाने लगे। नबी करीम फरमाने लगे क्या किसी खिदमत गुजार का ये सिला लोग देते हैं, तुम ज़िबा करने लगे हो? तो या रसूलल्लाह आप हमें वापस कर दें, ना हम ज़िबा करेंगे ना कोई से तकलीफ देंगे। तो हुजूर ने फरमाया नहीं अब तो आ गया कि अब तो नजरे करम हो गई ना, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ जू गई, अब तो आ गया। करीम फरमाने लगे बेच दो मेरे हाथ। या रसूलल्लाह आप रख ले। फरमाया नहीं भाई पैसे दूंगा। 100 दिनार में नबी पाक ने खरीद लिया और खरीद के फरमाया जा तू आजाद है। यानी हम अपने जुमलों में बात समझाएं तो हुजूर ने फरमाया जा मौज कर, तेनू को नहीं पूछता, जा मौज कर। तो सहाबा फरमाते हैं वो ऊंट गया फिर वापस आया, हुजूर के कान में कोई बात की, नबी करीम ने फरमाया आमीन। दूसरी बात की कहा आमीन, तीसरी बात की कहा आमीन, चौथी बात की तो हुजूर ने आमीन भी कहा और रोने भी लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये क्या कहता है? तो हुजूर फरमाने लगे इसने पहली दुआ ये दी है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको कुरान और इस्लाम की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। तो मैंने कहा है आमीन। फिर इसने कहा है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मत को दोज़ख से बचाए। मैंने कहा है आमीन। फिर इसने कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मेरा खौफ दूर किया है, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी उम्मत का खौफ दूर करे। तो मैंने कहा आमीन। फिर इसने चौथी दुआ की है और मैं रो पड़ा हूं। इसने दुआ की है या रसूल अल्लाह, अल्लाह करे आपकी उम्मत आपस में जंगो जिदाल ना करे। तो मैं रो पड़ा। क्यों? कि हुजूर फरमाते मैंने भी ये दुआ अल्लाह से मांगी थी कि ये आपस में न लड़े, तो मेरे रब ने कहा महबूब ये दुआ ना मांग, ये अल्लाह की हिकमत है कि इनके इख्तलाफ होंगे। इस दुआ पर हुजूर रो पड़े। वो बस नजरे करम पड़ गई ना, ऊंट पर पड़ गई तो करम हो गया, कमाल हो गया। ओ भाई तालीम भी हासिल करो, मेहनत भी करो, जद्दोजहद भी करो, मुशक्कत भी करो, सबक भी वक्त पर याद करो, मेहनत भी सारी करो, लेकिन याद रखना जिसको दुआ लग जाए ना, हाँ, जिसको अम्मा कभी कह देना पुत्र तेनू अल्लाह इन्ने देने ने तेरे को सामने नहीं जाने, जिसको कभी उसका बाप कह जाए जाते हुए कि बेटा मेरी दुआएं तेरे पीछे हैं, जिसको उसके उस्ताद ने कह दिया कि बेटा मैं राजी हूं करम हो जाएगा, और जिसको उसके मुर्शद ने कह दिया कि मैं तुझसे राजी हूं उम्मीद है रब रसूल भी राजी हो जाएंगे।